بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 19 ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم نے ایک نیا ٹاپک، ایک بالکل نیا ٹاپک شروع کرنا ہے، جس کا پچھلے ہمارے ٹاپکس سے پچھلے ہمارے جتنے بھی ٹاپکس گزرے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس سے فی الحال کوئی ریلیشن نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے سب کچھ اسم کے بارے میں پڑھا ہے، اور آج فعل کا انٹروڈکشن آپ کو کرایا جائے گا آج، اور اگلی جو 2 کلاسز رہ گئی ہیں ان میں بھی۔ تو گویا کہ ہم عربی کا ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے، ایک نیا باب کھول رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ ٹاپک اس لیول کا نہیں ہے، بیسک لیول کا، لیکن یہ آپ کو اگلے لیول کا ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے۔ اس سے پیچھے بھی ہم نے جو انا و اخوات ہوا پڑھا تھا کل، وہ بھی بیسک لیول کا نہیں تھا۔ میں نے اس کو بیسک میں انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ نیکسٹ لیول میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے، اور یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا کچھ ہم سے رہ گیا ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، تاکہ ہم بہت زیادہ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمیں اب بہت عربی آ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، فعل کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور فعل، اب کیونکہ یہ کام ہے تو کام کوئی تو کام ایسا ہوتا ہے جو کام ہو چکا ہوتا ہے آلریڈی، اس کو پاسٹ ٹینس میں ہم لے کے جاتے ہیں، یعنی وہ ماضی میں ہوتا ہے کام کیا ہوا، ہو چکا ہو جو کام وہ ماضی میں ہوتا ہے، یا کام ابھی ہو رہا ہوتا ہے اس وقت۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو یہ میں حال میں بول رہا ہوں، پریزنٹ میں بول رہا ہوں، اور جو میں آگے بولنے والا ہوں، یا جو آج جو کچھ ہونے والا ہے، یا آج کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، وہ آئے گا فیوچر میں، مستقبل میں۔ تو یہ ٹینس کو تین زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان زمانوں میں ٹینس کو تقسیم کرنا یہ فعل کو ان 3 زمانوں میں تقسیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کسی دوسرے کو بات سمجھا نہیں سکتے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ہم یہ ان تینوں زمانوں کو مکس کرنا شروع کر دیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے، بات کا مطلب کتنا بدل سکتا ہے، اور کسی کو ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہے انگلش اور اردو میں زمانے۔ تو عربی میں ٹینسز کتنے ہوتے ہیں؟ عربی میں 2 ٹینسز ہوتے ہیں، ایک ماضی اور دوسرا مضارع۔ یہ 2 ٹینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تھوڑی سی اس میں ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہمیں 3 ٹینسز نہیں دیکھنے پڑیں گے، ہمیں 2 ٹینسز دیکھنے پڑیں گے، ماضی اور مضارع۔ مضارع میں یہ حال اور مستقبل دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ اچھا، فعل ماضی، آپ نے کتاب میں، آج جو ہماری یہ کتاب ہے سلیبس کی، اس میں 2 الفاظ پڑھے ہوں گے، یہ آئے بھی تھے ہمارے ریڈنگ میں بھی۔ ایک لفظ تھا خراجہ، اور ایک لفظ تھا ذہب۔ یہ 2 الفاظ فعل تھے۔ تو فعل بیسیکلی 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، فا، عین اور لام۔ یہ فعل سے، یہ جو فعل کا لفظ ہے اسی سے ہی نکلا ہے، فا، عین اور لام، فعل، فعل، ٹھیک ہے؟ فعل، 3 الفاظ سے مل کے یہ بنتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا۔ یہ فعل ہے نا، فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرنا، ٹھیک ہے؟ کرنا۔ فعل، اس نے کیا، اس میں جو اس کا لفظ ہے نا، وہ یہ پوشیدہ ہوتا ہے، ہوا، ہوا کا ضمیر اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ لفظ یہ کیا ہے؟ ہوا فعل۔ ہوا فعل مطلب اس نے کیا، لیکن اس نے یہ ہوا کا لفظ، ہوا کا میننگ جو ہے وہ فعل کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے
لہذا ہوا ساتھ لکھا نہیں جاتا. جب بھی فعل لکھا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا. ٹھیک ہے. جیسے ذہبا. ذہبا. ذہبا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ گیا. وہ گیا. تو اب اس میں بھی دیکھیں وہ کا لفظ آیا ہے، ہوا ذہبا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا ذہبا. لیکن ہوا ہم ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے. ایک اور مثال اسی طرح، خراجہ. خراجہ، وہ نکلا. وہ باہر نکلا. تو اس میں بھی ہوا کا لفظ موجود ہے. اب دیکھیں یہ بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں تینوں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو لفظ ہے فعل کا، یہ آپ دیکھ رہے تین حصوں میں مشتمل ہے. جو پہلا حرف ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. فا لیٹر ہے، اور یہ عین لیٹر ہے، اور یہ لیٹر لام ہے. اب اس طرح کا کوئی بھی فعل آئے گا تو اس میں یہ تین سٹینڈرڈ لیٹرز لازمی ہوں گے. مثال کے طور پہ خراجہ ہے، تو اس میں جو خا ہے پہلا لیٹر ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور لام یہ یہ جیم جو ہے جیم یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے اس کو میچ کرنا ہے فعلہ سے، اس کے سٹینڈرڈ پہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سے لیٹر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں وزن. وزن کسے کہا جاتا ہے؟ وزن کو آپ انگلش میں سٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو فعلہ ہے، یہ جو لیٹر ہے اس کا جو فا کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ آنی ہے. فا کلمہ پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. فا کلمہ پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، اور لام کلمہ پہ بھی ہمیشہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو درمیان والا ہے عین کلمہ، اس پہ بعض بعض فعل ایسے ہیں جن پہ زبر آتی ہے، بعض فعل ایسے ہیں جن پہ زیر آتی ہے، اور بعض فعل ایسے ہیں جن پہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فعالہ کے تین سٹینڈرڈز ہیں. فعالہ عین کلمہ کے زبر کے ساتھ، فعیلہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ، اور فعولہ عین کلمہ کے پیش کے ساتھ. فا اور لام پہ زبر ہی رہے گی، درمیان والا لیٹر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. جیسے ذہبا، وہ گیا. کتبا، اس نے لکھا. یہ کتابت سے ہے، کتابت سے اس نے لکھا. ضربا، اس نے مارا. یہ ضرب لگانے سے ہے. قتلا، اس نے قتل کیا. سمعا، اس نے سنا. سماعت سے ہے. آپ دیکھیں پہلے جو تھے سارے وربز، ان میں عین کلمہ پہ زبر ہی آئی ہے. ٹھیک ہے. عین کلمہ پہ زبر ہی آئی ہے. اب یہ جو ہیں ان پہ عین کلمہ پہ زیر آئے گی. سمع، ہی ہرڈ. اور یہ سارے یاد رکھیے گا کہ یہ فعل ماضی ہیں. یہ فعل ماضی ہیں، ان میں کوئی بھی مضارع نہیں ہے. یہ فعالہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ فعل ماضی کا سٹینڈرڈ ہے. فہیمہ، وہ سمجھا. شریبہ، اس نے پیا. یہ شریبہ اس نے پیا. حفیظہ، حفیظہ اس نے یاد کیا یا محفوظ کیا.
अब देखिए ये भी आपने इसमें ये बात नोट करनी है कि इन सब में हुआ का ज़मीर आ रहा है। ठीक है, हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब का ज़मीर आ रहा है इसमें। अच्छा, अब देखते हैं आइन कलीमा की पेश के साथ कौन कौन सी मिसालें हैं। बाउदा, वो दूर हुआ। कबुरा, वो बड़ा हुआ। करुबा, वो करीब हुआ। तो अब ये तीन वजन इसके हो गए। ठीक है, ये तीनों की मिसालें मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अब हम ये देखते हैं कि ये वजन, ये स्टैंडर्ड काम कैसे करता है। बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? फ़ाला। इसी के स्टैंडर्ड पे इसी के वजन पे, इसी स्टैंडर्ड पे हम अगर कोई भी लेटर बनाते हैं, सपोज कतला, और अब अगर फ़ाला में हम कोई तब्दीली करेंगे, ठीक है, तो वैसी ही तब्दीली बाकी सारे अल्फाज में हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फा जो कलिमा है, फा लेटर जो है, उसके बाद हम अलिफ का इजाफा अगर कर देते हैं, फा के बाद अगर हम अलिफ का इजाफा कर देते हैं, तो इस वजन पे जितने भी लफ्ज आएंगे उन सब पे अलिफ का इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में अलिफ ऐड हो गया है। स्टैंडर्ड में अलिफ ऐड हो गया है, तो उसके उस स्टैंडर्ड पे हम जितने भी वर्ब्स बनाएंगे उनमें भी ये तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हमने चलना है। तो कतला का जो फा कलिमा है कौन सा है? कतला का फा कलिमा कौन सा है? काफ। काफ। तो इसके साथ भी हम अलिफ का इजाफा कर देंगे। कातला, इसको हमने फ़ाअला के वजन पे ही लेके आना है। ठीक है, अब देखें हमने एक और तब्दीली की। जो फ़ाअला का आइन कलिमा था, उसके ज़बर हम नीचे ले आए, उसे ज़ेर बना दिए। तो कात ये इसको भी हमने कातिला करना पड़ेगा। कातला को भी, ये कातला को भी कातिला करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड हमने चेंज कर दिए। एक और मिसाल देखते हैं। फा कलिमा से पहले हमने मीम लगाया है। ठीक है, मीम जबर लगाया है और फा पे हो गया सुकून। ये क्या बन गया? मफ। और आइन कलिमा वैसे ही है, और लाम पे हमने तनवीन लगा दी है। मफ आलुन, मफ आलुन। तो कतला में भी हमें सेम चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसी वजन के हिसाब से। तो ये क्या बनेगा, कोई बता सकता है? मक्तलुन। मक्तलुन, बिल्कुल ठीक। यानी जो फा कलिमा है, कतला का जो फा कलिमा है वो कौन सा है? काफ। काफ को हमने साकिन बनाना है, और इसके शुरू में मीम का इजाफा करना है, जैसे मफ़अला में हुआ है, मीम का इजाफा हुआ है। और इसके जो आखिरी लेटर है, लाम कलिमा है, उस पे हमने तनवीन लगा देनी है। तो ये बिल्कुल उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गया है। मफ़अलुन, मक़तलुन। तो ये होता है स्टैंडर्ड। आपको ये समझ आ गया है तौफीका? आपने कुछ दिन पहले पूछा था वजन किसे कहते हैं, वजन का क्या मतलब है। याद। अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वजन जो है, ये एक लफ्ज़ अगर आपको आ जाए, तो उससे आप कितने अल्फाज बना सकते हैं, कितने और कितने अल्फाज के मानी आपको आ सकते हैं, ये आप ज़रा गेस कीजिए इससे। फ़अला, इसके वजन पे है कतला, और इसका मतलब क्या है? उसने कत्ल किया। ठीक है, अब अगर हम फ़अला को चेंज करते हैं फ़ाइलुन में, फ़ाइल किसे कहा जाता है? फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब क्या होता है? जो काम करता है, हाँ सॉरी, जी। जिस पे काम करता है। नहीं नहीं, फाइल, फाइल काम करने वाला, जो काम करता है उसे फाइल कहा जाता है। जो काम करता है उसे फाइल कहा जाता है, यानी काम करने वाला। ठीक है,
اب ہم نے فعلا کا سٹینڈرڈ چینج کیا ہے فاعل میں، تو قتل کا سٹینڈرڈ جو چینج ہوگا وہ فاعل کے حساب سے وہ کیسے ہوگا؟ قاف کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کریں گے، قا، یہ بن جائے گا قا، اور عین کلمہ پہ زیر لے آئیں گے۔ عین کلمہ کون سا ہے قتل کا؟ تا قا، تا تا، اس کے نیچے زیر لے آئیں گے قاتی، اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا قط قاتلن، قاتلن۔ تو قاتلن کا کیا مطلب بنے گا؟ قاتل، قاتل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا قتل کرنے والا۔ یہ فاعل کے فاعل کے میننگ بھی اس میں آئے گا، ٹھیک ہے، وزن کا میننگ بھی اس میں آئے گا۔ اچھا اب ایک اور دیکھیں، مفعول، مفعول، مفعول کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے قتل کیا جائے کام ہوا، کام ہاں کیا جائے۔ جی، جس پر کام کیا جائے۔ تو قتل کو ہم مقتول کے مفعول کے حساب سے چینج کریں گے تو یہ بنے گا مقتول، مفعول، مقتول، مفعول، مقتول۔ مقتول کا کیا مطلب بنے گا؟ جسے قتل کیا جائے، جسے قتل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نیکسٹ دیکھیں، مفعل، 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 اس کو ہم اس کو اگر آپ بنائیں قتل کو مفعل کے کے وزن پہ لے کے آئے، مفعل کے سٹینڈرڈ پہ لے کے آئے، کیا بنے گا؟ مقتل، مقتل۔ یہ مقتل لفظ آپ نے کبھی سنا ہے؟ مقتل، جس جگہ قتل ہوا ہاں بالکل، جس جگہ پہ کام کیا جائے، مفعل کہتے ہیں وہ جگہ جس پہ کام کیا جائے، جس جگہ پہ یہ کا فعل ہو رہا ہو اسے مفعل کہتے ہیں۔ تو مقتل کا کیا مطلب ہوگا؟ جس جگہ پہ قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جانور جہاں پہ ذبح کرتے ہیں، ذبح خانہ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یا اردو میں کیا اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ذبح، ذبح اس کو مفعل ان کے وزن پہ لے کے آئے تو یہ کیا بنے گا؟ مذبح، 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 یعنی ذبح کرنے کی جگہ۔ اور یہ قتلہ تو وہ ایک مشہور شعر میں بھی آتا ہے نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، ٹھیک ہے، مقتل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو صرف ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتا تھا قتلہ کا، کیا تھا؟ اس نے قتل کیا۔ تو اس سے آپ کو قاتل کا بھی مطلب آ گیا، مقتول کا بھی مطلب آ گیا، اور مقتل کا مطلب بھی آ گیا۔ اور اس کے صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے آگے سٹینڈرڈز ہیں، پر یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ ہم اس سے ریورس بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے لفظ مقتول ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کس وزن پہ ہے تو آپ اس کے روٹ ورڈز نکال سکتے ہیں۔ مقتل اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قتل، تین لفظ، ٹھیک ہے۔ مقتول اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قتل، میم اور واو اس میں ایکسٹرا ہیں، اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاتلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاتلہ ہی ہے، اور اس میں الف جو ہے یہ اضافی ہے۔ تو عربی زبان میں جتنے بھی مور دین 90% جو ورڈز ہیں، ان سب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تین الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مور دین 90%۔ تو اگر ہمیں یہ سٹینڈرڈز کا تھوڑا بہت سمجھ آ جائے تو ہم روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں، اور اگر ہم روٹ ورڈ نکالنا شروع، ہمیں روٹ ورڈز کا پتہ لگنا شروع ہو جائے تو میننگز سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے پڑھا ہے القلم مکسور، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔
قلم ٹوٹا ہوا ہے. اب دیکھیں مکسورن. مکسورن یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ مفعول مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے. ہاں مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے. تو اس کو ہم اگر اس کا روٹ ورڈ تلاش کرنا چاہیں روٹ ورڈ تو کیا ہوگا؟ مکسر کسارا. کسارا ٹھیک ہے. کسارا. کسارا کا یہ کسارا ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ہوگا اس نے توڑا. ٹھیک ہے. کسارا اس نے توڑا. ایک اور مثال دیکھیں الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہے. فتح دروازہ کھلا ہے. مفتوح کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فتح فتح. فتح اس نے کھولا. اچھا ایک اور مثال دیکھیں الرجل جالس. جلسہ ہاں جالس. جالسن مطلب بیٹھا ہوا. جالسا ہی وہ بیٹھا. جالسا وہ بیٹھا. تو اس طرح آپ اگر الفاظ کے روٹ ورڈ اگر روٹ ورڈ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سی عربی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اسی کی کچھ اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. کتبہ. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا. فاعل کے وزن پہ کتبہ کیسے بنے گا؟ کاتب کاتب. لکھنے والا. دیکھیں جیسے جیسے یہ میننگ آپ کے سامنے آتے جائیں گے یہ آپ آلریڈی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب اب آپ کو جب سمجھ آ جائے گی کہ اس کا یہ مطلب بنتا کیسے ہے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا ان کے میننگ جاننے میں سمجھنے میں. مفعول. کتبہ یہ ہو جائے کیسے بنے گا؟ مکتوب. مکتوب مکتوب لکھا گیا. وہ چیز جسے لکھا گیا ہو لکھی گئی چیز. تو مکتوب آپ جانتے ہیں کہ خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے. مکتوب. اور مفعل مک- مکتب. مکتب. ٹھیک ہے. لکھنے کی جگہ. اب مکتب جو ہے وہ اسکول کو بھی مکتب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ وہاں اس جگہ پہ لکھا جاتا ہے. اور ٹیبل کو بھی مکتب کہا جاتا ہے عربی میں. آپ نے شاید ٹیبل کا عربی مکتب ہی پڑھی ہے شاید. تو جی. اسے کیوں مکتب کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹیبل پہ بھی رکھ کے چیز لکھی جاتی ہے. مکتب. مکتب. اچھا سجادہ. اس کا فائل بنائے. ساجد ساجد. ساجد کا کیا مطلب ہوا؟ سجدہ کرنے والا سجدہ کرنے والا. اور مفعول بنائے. مسجود مسجود مطلب جسے جسے سجدہ کیا جائے سجدہ کیا جائے. اور مفعل مسجد مسجد. مسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے یا کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے نا. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا فعل کا. اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. الذی خلق. خلق الموت. خلق الموت مطلب اس نے موت کو پیدا کیا ہاں جی تخلیق کیا موت کو. والحیات اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. الذی جعل. اب اچھا خلق. خلق سے آپ فائل بنائے. کیا فائل بنے گا؟ خالق وعلیکم. خالق تخلیق کرنے والا. اور اس کا مفعول بنائے. مخلوق مخلوق. ٹھیک ہے. مخلوق لفظ آپ کو پہلے ہی پتا تھا. مخلوق اس کا مطلب وہ چیز جسے تخلیق کیا گیا ہو.
مخلوق وہ چیز جسے تخلیق کیا گیا ہو. اچھا اس کا اگلا دیکھتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جس نے بنایا. الذی جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے. قرۃ العین آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے، اگر آپ اس کو بند کریں اور جب بولنا ہو تو آن کر لیں. الذی جعل، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنا، اس نے بنایا. لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش یا بستر، تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، بچھونا بنایا. جعل کا فاعل کیا ہوگا؟ جائل جاعل. اور بنانے والا. اور اس کا مفعول کیا ہوگا؟ مجہول مجعول. مجعول مطلب جس چیز کو بنایا گیا ہو. آگے دیکھتے نہیں. سمع. سمع مطلب اللہ نے سنا، سمع، صرف سمع کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے سنا، اس نے سنا. اور سمع اللہ، اللہ نے سنا، اللہ نے سنا. لمن حمیدہ. لی من، من کا مطلب لی من کا مطلب ہوتا ہے اس کو یا اس کے لیے جو. حمیدہ. حمیدہ مطلب تعریف نے کیا تعریف حمیدہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی. یعنی اللہ نے سنا اس کو جس نے اس کی تعریف کی. تو سمع، سمع کا کیا فاعل ہوگا؟ سامعون سامعون، بالکل ٹھیک. اور حمیدہ کا کیا فاعل ہوگا؟ حامد حامد. حامد جو نام ہوتا ہے، حامد. حامد حمد کرنے والا. اور سمع کا مفعول کیا ہوگا؟ مسموع مسموع. اور حمیدہ کا کیا ہوگا؟ محمود محمود. اب دیکھیں آپ کو محمود کا مطلب بھی پتہ چل گیا ہے. محمود، محمود جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ، یعنی وہ ذات جس کی تعریف کی جا رہی ہو، کی جائے. اچھا سمع اللہ، اللہ نے سنا جس نے اس کی تعریف کی. قتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا وزن، اس کے وزن جو ہے. فمن شریب منہ فلیس منی. فمن پس جس نے، شریبہ پیا، یہ پینے سے ہے. اس نے پیا، منہ اس میں سے، اس میں سے، جس نے اس میں سے پیا. فلیسا منی تو وہ، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے. منی، منی کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. مجھ سے مجھ سے مجھ سے. لیسا منی وہ مجھ سے، جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شریبہ کا مطلب فاعل بنائے. شارب شارب شاربن. شاربن مطلب پینے والا. اور اس کا مفعول بنائے. مشروب مشروب. دیکھیں مشروب، مشروب کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، اردو میں، بلکہ ہے عربی کا لفظ، اردو میں استعمال ہوتا ہے. جسے پیا جائے. ہاں جی، جسے پیا جائے. یعنی شربت کو ہم پینے والی چیز کو ہم مشروب کہتے ہیں، شربت کو. اگر شریبہ کا میننگ آپ کو یاد نہ رہے تو مشروب آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیز جسے پیا جائے اسے مشروب کہا جاتا ہے. اچھا اسی سے نکلا ہے شراب. شراب لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پینے والی چیز. شراب کا مطلب اردو والا جو ہے وہ نہیں ہوتا. عربی میں شراب کہتے ہیں پینے والی چیز کو. کوئی بھی پینے والی چیز ہو اسے شراب کہا جاتا ہے یا مشروب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو پانی بھی مشروب ہے اور دودھ بھی مشروب ہے، یہ سب چیزیں مشروب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہے، زیادہ آپ کو اسائنمنٹ نہیں دیتے، کام نہیں دیتے آپ کو، ٹائم کم ہوتا ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب جہاں سے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو اگر کہیں سے کوئی فعل ملتا ہے، اسے ڈھونڈ کے گروپ میں شیئر کریں، باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ مجھے یہ فعل ملا ہے، اور اس کا میننگ بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں، نہیں تو گروپ میں اس کا میننگ بھی ہم دیکھ لیں گے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں۔ 2 کلاسز رہ گئی ہیں، دونوں میں ہم نے فعل کا ہی تھوڑا مزید انٹروڈکشن دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا یہ کورس ختم ہو جائے گا۔ تو کل کلاس ہم لیں گے انشاءاللہ، کل کی کلاس میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام